اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ذوالقرنین حیدر آپ سے مخاطب ہے اور پروگرام ہے میرے ہمدم میرے ساتھی۔ تو اپنے ساتھیوں سے گپ شپ میں آج جو ہمارے ساتھی ہیں، میں ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا آپ جانتے ہیں۔ ایک طویل سفر کا آغاز اور ان کی شناخت، ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے جس میں لکھتا ہے اپنی شناخت بتائیے، تو ہر آدمی اپنی شناخت بتاتا ہے کہ ویسے تو ان کی شناخت ہے ایز کامیڈین، لیکن حرفن مولا سنجیدہ رول کیے، کامیڈی کی، اور کامیڈی کے لیے میں آپ سے گزارش کروں کہ ہر دور میں ہمارے نامور کامیڈین رہے ہیں۔ ایک زمانے میں آصف جاہ شاہ صاحب تھے، پھر اس کے بعد نظر صاحب آئے، پھر اس کے بعد دلجیت مرزا صاحب آئے، پھر اس کے بعد لہری صاحب کا دور ہوا، پھر اس کے بعد منور صاحب کا ہوا، اس سے پہلے ظریف صاحب کا ہوا۔ تو ہر زمانے میں جو ہے اس طرح کے ہمارے کامیڈین آتے رہے جو اپنے وقت کے بادشاہوں میں سے ہیں۔ یہ میرا دوست، میرا ساتھی، میرا فنکار، میرا پیارا، میں اگر سچ مچ کہوں کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ فنکار اتنا بڑا ہے اور اس وقت ماشاءاللہ اتنا زیادہ بیزی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور میری دعائیں بھی اس میں شامل ہیں اور آپ سب کی بھی دعائیں ہیں۔ بے انتہا آپ کا پسندیدہ فنکار، بہت ساری شناختیں ان کی، مذاکرات آپ دیکھتے ہوں گے تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے، اگر آپ پاکستانی فلمیں دیکھیں تو سید نور صاحب کی مجازن سے لے کے یہ تمام باتیں آپ کے علم میں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آج کل جو ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ مل کے جو یو کے میں ہماری فلمیں بن رہی ہے، تو شروع ہوئے وہ چل میرا پت سے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں ماشاءاللہ میرا پت جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے۔ میں زیادہ دیر تک لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا اور گفتگو نہیں کروں گا، آپ سب پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اس وقت ٹیلی ویژن دیکھیں آپ تب، اگر یوٹیوب دیکھیں آپ تب، اگر آپ سینما میں جائیں تو تب، اور اگر آپ پنجابی ہماری جو پڑوسی ملک کے ساتھ جو فلمیں بن رہی ہیں انگلستان میں، تو وہاں پر پاکستان کا نام، نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ کامیڈی کا نام روشن کیا، اور ٹائمنگ کا بادشاہ اور ایکشن کامیڈی کا بادشاہ۔ بہت سارے کم آرٹسٹ ہوتے ہیں کامیڈین، میری بھی فیلڈ کامیڈین ہے، لیکن جو باڈی لینگویج میں جو کامیڈی کی جا رہی ہوتی ہے اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جتنی میں تعریفیں کروں گا اتنا میں وقت آپ کا ضائع کروں گا، کیونکہ یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں۔ آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور میں پرسنلی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اس قدر مصروف ہیں یہ کہ اپنے گھر بھی کم کم جاتے ہیں، لیکن آج میرے پاس یہ تشریف لایا، میں تہہ دل سے ان کا مشکور ہوں۔ میرا، آپ کا، سب کا پسندیدہ، ہر دل عزیز افتخار ٹھاکر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تو پہلے میں آغاز کروں گا اس بات سے کہ کم لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی مصروفیات ہیں اس میں آپ کا کبھی کبھی گھر چلے جانا ہی بڑی ہے جی، گھر والے بھی حیران ہوتے ہوں گے۔ ہاں، لیکن گھر والے بڑا تعاون کرتے ہیں اور بڑا پیشن کا اظہار، ان کے تعاون کے بغیر آپ کو یہ عروج نہیں مل سکتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اور ہم آرٹسٹوں کی جو بیگمات ہیں، یہ سارا کریڈٹ گوز ٹو ہماری جو بیویاں ہیں، ان کو جاتا ہے کہ وہ ہمارا انتظار بھی کرتی ہیں، ہماری دیکھ بھال بھی کرتی ہیں، اور پھر بچوں کی تربیت بھی انہی کا ذمہ ہے۔ آج ماشاءاللہ جو آپ کے بچے بچیاں یا ہمارے بچے بچیاں جو جس مقام پہ ہیں وہ اس میں انہی کا حصہ ہے، کوئی شک نہیں۔ یہ تو ہو گئی ساری شوبز کی آپ کی مصروفیات، اور میں نے مختصر اس لیے بات کی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے مجازن بھی کی اور آپ نے یہ فلمیں بھی کی اور آپ نے وہاں پر بھی چھائے اور یہ کیا ہوا۔ یہ جو آپ آج کل ماشاءاللہ فلاحی کام کر رہے ہیں، اور اللہ پروردگار اس میں برکت دے، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارا تعاون بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جب ہماری ضرورت ہو کسی چیز، کسی طرح کی بھی، تو پوری فنکار برادری مجھ سمیت آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ اور آپ جس طریقے سے پاکستان میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ
اور وہ بھی ہمارے پیاروں میں سے ہیں. ہاں جی. اور آپ جس طرح سے مل کر جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کی آپ نے بنیاد رکھ دی ہوئی ہے, تو مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ وہ لوگ جو باہر جاتے ہیں اور وہ لوگ جو باہر نہیں جا سکتے, تو الحمدللہ یہ آپ صدقہ جاریہ. اور اللہ تعالیٰ نے, اور معزز خواتین حضرات, میں یہ بھی بتاتا چلوں, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی دفعہ میں نے پوچھا کہ اب اس وقت کہاں ہیں, تو شوٹ پہ ہیں, اب کہاں ہیں, شوٹ پہ ہیں, اب کہاں ہیں, اب عمرے پہ ہیں, اب کہاں ہیں, اب حج پہ ہیں. تو الحاج ہیں افتخار ٹھاکر صاحب, تو اس لیے ابھی تک تو آپ جناب سے بات ہوئی. اب ہم بات کریں گے اپنے ہمدم اپنے ساتھی سے. تے بڑا تھوڑا اٹ دی نکر ورگا منہ ہے, تے بڑا تھوڑا کونی ورگا منہ. یہ کیا کامیڈی ہے, یہ کیا ہے؟ ذرا سا پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ. اس گل کا میں ڈر ہے سی ہے نا, ڈر سی. ہاں جی. نہیں لیکن تسی نہیں کرتے. ہاں کوشش کرتے ہیں. اصل میں نا جی بھائی جان زیادہ تر نا جی کالجوں یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا ہے. ٹھیک. وہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ہم سے بڑی محبت کرتی ہیں, وہ ہمارے لیے بڑی دعا کرتی ہیں. بے شک. جب وہ پڑھتی ہیں تھک جاتی ہیں تو وہ ظاہر ٹیلی ویژن پہ ہمیں دیکھتی ہیں, تھوڑا ریلیکس فیل کرتی ہیں. تو وہاں جب جاتے ہیں نا جی, تو یہ جو ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں نا جی, ان کو بات نہیں بھولتی. ٹھیک. بڑی ذہین بچیاں ہوتی ہیں ماشاء اللہ. یہ ایک ایک بات یاد رکھتی ہیں. پھر وہاں جب وہ کہتی ہیں نا جی کہ وہ ایک ڈرامہ آپ کا دیکھ رہے تھے, پھر اس میں یہ باتیں شروع ہو گئیں, پھر ہم نے وہ بند کر دیا, چھوڑ دیا, اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے. صحیح. تعلیم بڑی مشکل ہے سر, ابھی جو رائج ہے ہمارے ہاں بڑی مشکل تعلیم ہے. کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے, اس سے نا جی یہ بچوں کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں, موبائل یوز کرتے ہیں, لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ آج تک پوری دنیا میں کہیں بھی یہ جو پٹھے ریلیکس کرنے والی میڈیسن ہے یہ ایجاد ہوئی ہو. اس کا واحد حل ہے ابرپٹ لافٹر. اچھا. جب بھی کوئی ابرپٹ ہنسے گا نا جی, اس کے یہ پٹھے ریلیکس ہو جائیں گے, ریلیز ہو جائیں گے, اور اس کی تھکاوٹ اتر جائے گی. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, ہماری بیٹیاں تعلیم حاصل کرنے کالجوں یونیورسٹیوں میں سفر کرتی ہیں بڑی, جب وہ ہمیں دیکھنے کی کوشش کریں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے. آپ جو ماشاءاللہ کامیڈی کرتے ہیں اس میں تو پٹھے ہمارے ریلیو ہو جاتے ہیں, کچھ پٹھے آپ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. ان پٹھوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کچھ ان کے بارے میں؟ ان کو سر کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی. اچھا, سمجھتے ہیں؟ ہاں کبھی کبھی شاید تھوڑی دیر کے لیے. اچھا, کبھی کبھی ہمیں ان کے ساتھ بھی شامل ہو جانا پڑتا ہے, کیسا ہی ہے؟ ہاں سچویشن ایسی بن جاتی ہے بعض اوقات کہ ان کی باتوں میں بات جب ہو جاتی ہے تو پھر ایک آدھی بات جو ہے نا جی وہ نکل جاتی ہے, پھر اس کا دکھ پڑا رہتا ہے. ٹھیک. کوشش کرتے ہیں جس نے ریکارڈ کیا اس کی ریکویسٹ کریں کہ یار اگر نکل سکے تو نکال دینا, لیکن ایسا کم ہوتا ہے سر, نہیں نکالتے وہ. پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے نا جی, اس کی بربادی کی وجہ یہی تھی کہ وہاں وہ جدید ٹیکنالوجی یوز کرنے والے لوگ نہیں تھے, پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, تو انڈسٹری برباد ہوئی. صحیح. سیم پوزیشن ہے تھیٹر کی. اچھا. کہ وہاں پروڈیوسر پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہاں آرٹسٹ بہت کم لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. پھر انہوں نے جی ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے ساتھ, رائٹر مار دیا ہے. صحیح. ایک بات جو تھی نا جی, سرکار معظم نے فرمایا تھا کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا, یتیموں کا مال نہ کھانا. واہ. ورنہ تمہاری جان میں, تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں برکت نہ رہے گی. اللہ اکبر. کام یہ ہے کہ بھی ایک لکھا ہوا اسکرپٹ سامنے آئے, جیسے آپ کا زمانہ گزرا ہے, عروج کا زمانہ گزرا ہے, تھیٹر کے عروج کا زمانہ. اس کی وجہ جو مجھے نظر آتی تھی, یا جب ہم سہیل احمد صاحب کے ساتھ کرتے تھے, آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے تھے, ہمیں ایک اسکرپٹ دیا جاتا تھا, ہم اس کو یاد کرتے تھے, ریہرسل ہوتی تھی, اس کے بعد کوئی ایکسٹمپور ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. انہوں نے سوچا کہ رائٹر پیسے مانگتا ہے. اچھا. انہوں نے سوچا ڈائریکٹر پیسے مانگتا ہے. اپنے ماتحتوں کو انہوں نے نا جی ذلیل کیا, تنگ کیا, ان کی ضروریات نہیں پوری کی, وہ چھوڑ گئے.
جب وہ چھوڑ گئے، یعنی اصل مالک مکان جو تھے نا جی، وہ رائٹر تھے، ڈائریکٹر تھے، پروڈیوسر تھے. اب پروڈیوسر نہیں ہے سر، اب انویسٹر ہیں. کیا بات. اب پیسہ کمانے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیسہ لگا کر پیسہ کمانا ہے. پہلے جو لوگ تھے نا جی، وہ پروڈیوسر تھے، وہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے. میں نے جو سنا ہوا ہے کہ تھیٹر بیسیکلی سب سے بڑا ایجوکیشن سینٹر ہوتا ہے. کوئی شک نہیں. لوگ یہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، آگے اس بات کو چلا دیتے ہیں. اب ایسا سر نہیں ہے، اس لیے تھیٹر کے اوپر بھی وہی وقت آ گیا جو کہ فلم انڈسٹری کے اوپر آیا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کی ذمہ داری کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سر اتنے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ ان کے نام لینے شروع کریں گے تو یہ ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. ٹھیک. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے نام لیے جائیں یا ان کے بارے میں کچھ کہا جائے. ضرورت یہ ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے سر. کیسے؟ ابھی جو ہے نا جی، میں نے دیکھا ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں فیلڈ کے اندر، جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اور کراچی میں بہت زیادہ وہ لوگ ہیں. ہمارے ہاں جو لیٹسٹ کیمرہ جو ہے اس کو آپریٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تھے، اب ہیں سر، اب موجود ہیں. ٹھیک. ایری کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا فلم انڈسٹری جو ہے وہ ایری کے اوپر چلی گئی ہے. جو فاسٹ اینڈ فیوریس ایک فلم بنتی ہے وہ بڑی ہائی فائی ٹیکنالوجی کے اوپر بنتی ہے. اسی ٹیکنالوجی کو انڈیا والے یوز کرتے ہیں پنجابی سنیما کے اندر. وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی موجود ہے سر، لیکن اس کو آپریٹ کرنے والے ہیں نہیں. آ رہے ہیں، ابھی نہیں ہے، ابھی یا کم ہے لیکن آ رہے ہیں، آ گئے ہیں. اب یہ امید بنتی جا رہی ہے کہ ہم اس ڈگر پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اب جو ہے نا جی، مقابلے کا دور شروع ہو گیا ہے. ہماری بڑی کوشش تھی کہ ایسی فلمیں بنائی جائیں کہ دیکھو نا، میں ایک فلم میں کام کرتا ہوں، میرے بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میری ماں ہے، میری پھپھو ہے، خالہ ہے، ان کے بچے ہیں. وہ کہتے ہیں انکل بھائی جان آپ نے فلم بنائی ہے، ہم نے دیکھنی ہے. اگر اس فلم کے اندر رانگ جیسچر بھی ہو، وہ فیل کرتے ہیں. بالکل صحیح. وہ جس طرح دیکھتے ہیں وہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر ہم نے کوشش کی ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے ایسی فلم بنائی جائے کہ دادی اماں بھی دیکھنے آئے. نیوزی لینڈ کے اندر جب فلم ریلیز ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ ایک فیملی ہے، انہوں نے 26 ٹکٹ لیے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. صحیح. جب فلم ختم ہوئی تو میں باہر گیا تو ایک 85 ایئرز اولڈ خاتون کھڑی، اور اس کے ساتھ اس کے بچے، اس کی بچیاں، ان کے بچے، ان کی بچیاں، 26 لوگ. ماشاء اللہ. اس خاتون نے مجھے آ کے کہا، انہوں نے کہا ست شری اکال جی، ویر جی مینوں 38 سال ہو گئے نیوزی لینڈ 'ਚ رہندے. اچھا. ساری فیملی 26 افراد تے مشتمل ہے. ماشاء اللہ. 38 سال ہو گئے ساڈے گھر نوں نہ تالا نہیں لگا. اج تالا لگا اج سارے اسی اکٹھے آئے کیونکہ گھر رہن تے کوئی تیار نہیں سی. ہائے ہائے ہائے. واہ. تے اسی سارے نے رل کے فلم دیکھی ہے. ویر جی بہت ہی اچھی تسی فلم بنائی ہے، بڑے دل خوش ہویا. اے دوویں پنجاب آپس سے رلے نے تے ایک بڑا ہی سوہنا دھماکہ ہویا. ڈاکٹر صاحب، جب اس طرح کی کوئی فیملی یا اس طرح کی آڈینس یا ویئرس یا فیملی جب تعریف کرتی ہے اور آپ سے پیار محبت کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا فخر ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ جب وہ یہ ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستان. اچھا. پاکستان ایک ایسا لفظ ہے سر، میرا خیال ہے کہ اس سے پرسکون کوئی لفظ ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. اس پاکستان نے ہمیں عزت دی، دولت دی، فیم دیا، پوری دنیا دکھائی. لفظ پاکستان نے، اس پاک سرزمین نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. جب یہ نام کوئی سامنے سے لیتا ہے نا جی، بڑی خوشی ہوتی ہے سر، بہت خوشی ہوتی ہے. سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اور آپ یہ پوری دنیا میں آپ ماشاءاللہ یہ خوشی سمیٹ کر آئے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. ایک عام طور سے ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی تھیٹر جو ہے وہ آرٹسٹ کا، اور ٹی وی جو ہے وہ رائٹر کا. ویسے تو سب جگہ ہی ضرورت ہے سب کی، مگر عام طور سے کہا جاتا ہے کہ تھیٹر جو ہے وہ
آرٹسٹ کا، اور ٹیلی ویژن جو ہے وہ رائٹر کا، اور جو فلم جو ہے فلم جو ہے وہ ڈائریکٹر کی. تو یہ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ یہ 100% بات پکی ہے سر، یونیورسل بات ہے. یس یونیورسل بات ہے جی. تھیٹر کے اوپر جو ہے نا جی، چونکہ لائیو تھیٹر ہے، اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ اتنی ڈینجرس ٹائمنگ ہے کہ 1 سیکنڈ آپ ادھر ہوئے تو آپ گئے. ٹھیک. ٹیلی ویژن میں کٹ کی سہولت موجود ہے لیکن جملے کی طاقت موجود ہے. ٹھیک. وہ جملے کی طاقت جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین کو سجا دیتی ہے. ٹھیک. فلم جو ہے نا جی، یہ ایکشن، یہ لو سٹوری، یہ کامیڈی اور رشتے جو اس کے اندر ہوتے ہیں نا جی، ان کی تقسیم جو ڈائریکٹر کرتا ہے، جو وہ سلور سکرین کے اوپر وہ جب کہانی چلاتا ہے تو آپ کے دماغ کو ایک خاص فریکوینسی کے اوپر لا کر جب وہ چوٹ کرتا ہے نا جی، اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ صرف ایک کیریکٹر ہیں اور وہ آپ کو موو کرتا ہوا ویوز کے ذریعے جو لا رہا ہوتا ہے نا جی، وہ صرف ڈائریکٹر کر سکتا ہے، وہ کیپٹن کر سکتا ہے. سر 10 بندے اگر ایک لائن کے اندر چلے آ رہے ہوں، کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں. صحیح. کیونکہ وہ تو سامنے دیکھ رہے ہیں. صحیح. سامنے جو بندہ دیکھ رہا ہوگا نا جی، اس کو ان 10 میں سے پتہ چل جائے گا کس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں. کیا بات ہے. وہ جو کیپٹن ہوتا ہے نا، جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، وہ 10 کے 10 بندوں کی ٹانگیں سیدھی کر کے لا رہا ہوتا ہے، اور وہ جو چیز ہوتی ہے نا جی، وہ جو اسکرین پہ نظر آتی ہے سیدھی ہوتی ہوئی بھی ایک نظام کے اندر چلتی ہوئی، وہی فلم کی خوبصورت ہوتی ہے. اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ڈائریکٹر کا ہوتا ہے. ٹھیک. کیپٹن اون کرتا ہے اس کے ساتھ. ایک عام طور سے ایک آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، اور میں تو کرتا ہوں، آپ نے بھی ضرور کیا ہوگا، کہ دنیا میں جتنی بھی جاندار ہیں کوئی بھی کہکا نہیں لگاتا سوائے انسان کے. مطلب کھوتا ہوئے پاویں کسی قسم کا جانور ہے، لومڑی ہے، کچھ بھی ہے. اچھا وہ خوش تو ہوتے ہیں، خوش تو ہوتے ہیں. کوئی دو ملا کے خوش ہوتا ہے، کوئی او کر کے خوش ہوتا ہے، کسی طرح خوش ہوتا ہے. خوشی کا اظہار تو ہر جاندار میں ہے، لیکن کہکا لافٹر جو ہے وہ صرف انسان ہی کرتا ہے. تو بڑی بڑی گل ہے سر. ہاں. تو ہم اپنی خوشی کا یہ اظہار جو ہے، اور ہمارے یہاں بڑے بڑے نام، ابھی میں نے جو نام لیے ان میں ابھی پھر اس کے بعد کے دور میں مثال کے طور پہ اللہ پروردگار جنرل فردوس میں جگہ دے معین اختر صاحب کو، اور پھر ہمارے رائٹر میں کمال احمد رضوی صاحب، جنہوں نے تھیٹر پہ جو کی، پھر اطہر شاہ خان صاحب، اور ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. ہم نام لیتے جائیں گے تو سارا کچھ ہوتا جائے گا. اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں عمر شریف صاحب ماشاء اللہ، اسی طرح ہمارے یہاں سہیل صاحب ہیں، اسی طرح ببو صاحب، مستانہ صاحب. تو ان کے لیے ہر وقت دعا گو بھی ہم رہتے ہیں، اور ان کے کام کو آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان کا ایک خوبصورتی ہوتی ہے. جادوگر لوگ سر. آپ اپنے کو ہٹا کر اس وقت اپنے ساتھیوں میں سے ایسا کون سا فنکار ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے اس کے ساتھ مزہ آتا ہے، یا وہ بڑا اچھا کرتا ہے، یا وہ ان لوگوں میں سے کسی کی شاید جگہ لے سکتا ہے؟ کیا آپ کو محسوس تو ہوتا ہوگا نا آپس میں جب سارے. سر امانت چند صاحب ہیں نا جی، ہاں جی، اور ناصر چنوٹی صاحب اور ظفری خان صاحب جو ہیں، یہ بڑے اسپونٹینیس لوگ ہیں. بادشاہ تینوں. ان میں جو ایک خاص بات ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ان کا جو آئی کیو لیول ہے نا جی، وہ بہت ڈینجرس ہے. ان کی سگنل بہت تیز ہے. ٹھیک. میں امانت چند صاحب کے ساتھ اگر کام کر رہا ہوں، ناصر چنوٹی صاحب کے ساتھ یا ظفری خان صاحب کے ساتھ، اگر میں رائٹ ایج پہ کھڑا ہوں اور یہ تینوں کہیں لیفٹ ایج پہ کھڑے ہوں، یہ میری طرف اگر دیکھ لیں یا میں ان کی طرف دیکھ لوں، تو ان کو یہ تک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی بات چاہ رہا ہے کہ میں کروں. اور ایکوریٹ 100% وہی کیوں جو ہے نا وہ ڈیلیور کرتے ہیں. اور وہ کہانی کا ایک نیا سا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، ایک موڑ سا شروع ہو جاتا ہے جو 5-7 منٹ، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ بیک ہم اس جگہ پہ جب جوڑ لگاتے ہیں تو وہ بڑا ہی حیران کن ہوتا ہے سر.
یہ جو کلاسیکل سنگر ہمارے ہوتے ہیں نا، ہاں جی، استادوں میں جو شمار ہوتے ہاں جی، ہیں، ہاں جی، یہ کرتے جاتے ہیں، پھر واپس انہی سروں پہ آ جاتے ہیں. یس. تو آپ نے جن لوگوں کے نام لیے سمیت آپ کے، ماشاءاللہ آپ اس طریقے سے کامیڈی کو کھیلتے ہیں اور آپ بال کو لیتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور کنارے تک لے جا کے پھر باؤنڈری سے باہر نہیں جانے دیتے، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ اب ڈی میں آ جاتے جی ہیں اور بڑی پھر سارا بڑی مضبوط کیری کرتے ہیں سر بات کو. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ مجھے آپ کا ڈرامہ ایک یاد آ رہا ہے، ویسے تو سارے ایک سے ایک شاہکار آپ نے کیے ہیں، ایک پلے ہے، میں اگر نام غلط لوں تو مجھے صحیح کر دیجیے گا، ربا عشق نہ ہوگا. وہ کریکٹر جو آپ نے کیا وہ ساروں نے انجوائے کیا اور ناظرین اس میں ٹھاکر صاحب نے سارے اس میں نامی گرامی فنکار تھے، لیکن میں اپنے طور پہ اسٹڈی بھی کر رہا ہوتا ہوں، سیکھ بھی رہا ہوتا ہوں. وہ کریکٹر کہ ریٹن میں تھا یا اس میں؟ نہیں، ایک بات جو ہے نا جی، نسیم وکی صاحب جو ہیں وہ چونکہ رائٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں. کیا بات ہے. وہ جب کوئی ڈرامہ ڈائریکٹ کرتے ہیں نا جی، اس کے ساتھ جو ہم رول کر رہے ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی خاص خوبی ہے کہ جب کوئی لافٹر آئے یا کلیپ آئے نا جی، اس میں نا جی وہ ایک بات پیچھے سے بتاتے ہیں. اچھا. اس کو جب کیری کرتے ہیں نا جی ہم، اس میں سے بڑی زیادہ شاخیں نکلتی ہیں، بڑی باتیں نکلتی ہیں. اس کیریکٹر کا جو خاص معاملہ تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ چونکہ گاؤں کا ایک رول ہے اور وہ ایک خاص زبان میں نے بولی تھی جنگ کی، چنیوٹ کی. ناصر چنیوٹی صاحب کی جو والدہ محترمہ تھیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، وہ جنتی خاتون تھی. میری نا ان کے ساتھ بڑی ایسوسیشن تھی، ناصر کی والدہ کے ساتھ. اب وہ چنیوٹ کی زبان جب بولتی تھی نا تو میں اتنی کمپنی ان کی انجوائے کرتا تھا کہ وہ سم جو تھی نا جی وہ میرے اندر ٹرانسفر ہو گئی. اچھا. وہ ٹون، وہ ٹیمپو، اس کی جھلک جو تھی اماں کی بات کرنے کی، وہ ساری کی ساری میں نے نا جی 100% کاپی کر لی. واہ. اور اس کریکٹر کے اندر نا جی افتخار ٹھاکر کہیں دور نکل گیا اور ناصر چنیوٹی کی والدہ انٹر ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اور وہ کریکٹر جو تھا نا جی ایسے وہاں سے نکلا اور بہت خوبصورت وہ آپ نے کریکٹر اور ڈرامہ ہی بہت اچھا. اس کا کریڈٹ جو ہے نا جی وہ میرا نہیں ہے سر، وہ نسیم وکی صاحب کا ہے اور ناصر چنیوٹی کی والدہ محترمہ کا ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. وہ ان کا کریڈٹ تھا اور وہی شاید ایک ایسا مقام اور ایسا وقت تھا کہ جب میں باہر نکلا یا جب وہ ڈرامہ ریلیز ہوا. میں لندن میں تھا سر، پیچھے ڈرامہ ریلیز ہوا اور اس وقت میرے پاس خیبر ایک گاڑی ہوتی تھی. جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو سردار کمال صاحب کا ڈرائیور باہر کھڑا تھا. اچھا. ورنہ تو وہاں سے پرائیویٹ ٹیکسی لے کے آ جاتے تھے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے. مجھے ریسیو کرنے کے لیے. تو اس نے کہا جی ناصر سردار کمال صاحب نے گڈی بھیجی ہے تو نا جی اتنے ڈرامہ ریلیز ہوئے ہیں تو تمہیں سارے باہر تنگ کرن گے ٹیکسی تو گڈی چ بیٹھو میں تمہیں لینا ہے. وہ میں جو ایئرپورٹ پہ اترا تھا نا جی، ایئرپورٹ کے اندر سے میں جو گزرتا ہوا آیا ہوں، اس دن مجھے یہ فیل ہوا تھا کہ اس ملک کا پریزیڈنٹ شاید میں ہوں. واہ سبحان اللہ. ایف آئی ریسیپشن سر، اس کی ریسیپشن تھی، وہ جہاز کا عملہ، ایف آئی اے کے لوگ، وہاں جو کمانڈو کھڑے تھے وہ لوگ، انہوں نے مجھے ایسی محبت کے ساتھ ریسیو کیا اور مجھے بالکل گاڑی تک انہوں نے دروازہ کھول کے بٹھا کے اس کے بعد مجھے سلوٹ کر کے جو واپس گئے. سبحان اللہ. تو میری زندگی کا شاید ایک خوبصورت ترین دن تھا. نہیں، اللہ پروردگار ہر دن اسی طرح رکھے، ہر رات آپ کی اسی طرح رکھے. ناصر چنیوٹی کی والدہ محترمہ کو میں سارے راستے دعائیں دیتا ہوں اور میں ان کی قبر پہ آج بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں. ایک کریکٹر اور جو یہ میں ذاتی طور پر جو انسپریشن آپ سے یا آپ سے میں متاثر، ایسے تو سارے ہی پلے آپ نے بہت اچھے کیے، وہ رول اچھے کیے. ایک رول ایک اور آپ نے کیا، تھیٹر کی ابھی بات ہو رہی ہے، ابھی فلم کی ٹیلی ویژن کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک ڈرامہ تھا جس میں آپ تندور میں سے نکلتے ہیں اور وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے.
تو اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کہ جب آپ جو اسٹیج ہے اس کی جب بالکل ایج ہوتی ہے اس تک جب آپ گئے ہیں تو اگلی رو کے بندے اس طرح ہو گئے، ڈر گئے. اب پیچھے ہو گئے یہ کہ یہ اور اس میں اسٹیچو بندے تھے آپ اور آپ. جب ہم وہاں مری پہنچ گئے، ریہرسل شروع ہوئی تو میرا کریکٹر کچھ اور تھا. تو آپ نے مجھے نا وہ ایفی والے کمرے میں بلایا، چھوٹے والے جہاں حساب کرتے تھے آپ، وہاں آپ نے مجھے بلایا. تو آپ نے کہا یار تارا صاحب تو نہیں آ رہے تو اس ڈرامے دے وچ وہ رول ہے گا جدی وجہ تو میں ڈرامہ کرنا سی تے وہ تینوں کرنا پینا ہے. میں کہ پائن جی تسی کرا لو گے تو میں کر دیاں گا، ورنہ مین تے پتہ ہی نہیں ہو کی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کمرے میں آپ مجھے ریہرس کرا کے پھر آپ مجھے ریہرسل پہ لے کے جاتے تھے. وہ ڈرامہ جب مری کے ہال میں لگا، اس کا جو لاسٹ شو تھا، سیکنڈ لاسٹ شو تھا، تو وسیم عباس صاحب کی ٹیم آئی تھی وہاں اور انہوں نے وہ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھا تھا. اس میں نا جی اس ٹیم کے اندر دو بندے تھے، ایک ظہیر حسین عادل صاحب ہاں جی اور ایک سجاد بٹ. ہاں جی وہ پیچھے مجھے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سخی سرور صاحب دی طرفوں اسی ہے گئے تو ایسی تھوڑا ڈرامہ دیکھا پا جی تو تسی تو لاہور دے فنکار ہے گئے ہو تو تسی اتنے کی کرتے ہو؟ میں کہ سر چلو کوشش کریں گے. وہ ایک ایسا میری زندگی کا کریکٹر ہے جو مجھے راول پنڈی، مری اور وہاں کے لوکل ڈراموں سے لے کر آیا لاہور. اور میں کہتا رہا کہ وہ ڈرامہ کریں، وہ کوئی کرتا نہیں تھا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ سہیل احمد صاحب نے مجھے کہا اے اسکرپٹ نو تے تو پچھاندہ ہی ہوئے گا. میں کہا جی سر انہوں تے میں بہت اچھی طرح پچھاننا. انہوں نے کہا پتر کل تو ادھر ریہرسل ہوئے گی. وہ ڈرامہ جب تماثیل کے اندر لگا تو ڈرامہ چلا گیا، ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. مجھے پہلی کال آئی گرپریت کوگی صاحب کی. اچھا. انہوں نے کہا راتی ٹھاکر تیرا ڈرامہ دیکھے ہے یار، لے دے گئے ہیں مار سٹے ظالمہ. وہ کی سٹیچو بنے ہیں یار، وہ میرے بچے صوفے ہیں تو ڈگ پے نے. اب وہ بات شروع ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں نے ایک بندے کو نمبر دیا ہے، وہ آپ کو کال کرے گا، پلیز ریسیو کر لینا. کال آئی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ٹاٹا بینی پال صاحب تھوڑا نمبر مانگ رہے ہیں، انہوں نے تھوڑے نال گل کرنی ہے، رائٹر ہے نے ساڈے. اچھا. انہوں نے کہا پا جی تسی ڈرامہ کیتا ہے کہ وہ تسی سٹیچو بنے ہو، وہ تو ایک آئیڈیا مینوں آیا ہے تے وہ ساڈے پروڈیوسر صاحب تھوڑے نال گل کرنا چاہتے ہیں، کارج گیل صاحب. اچھا. امرندر گل صاحب کے بڑے بھائی. اچھا. ان کے ساتھ ڈائریکٹر جنجوت وراثت صاحب. اب وہ اس ڈرامے سے اس کریکٹر سے بات شروع ہو تو وہ آئیڈیا چلتا 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 کہاں تک گیا، چل میرا پت. ٹھیک. چل میرا پت میں ہوں. اب چلے گئے ہیں برمنگم کے اندر، اس کی شوٹ ہو رہی ہے سر. اب میں وہاں سٹیچو بنا ہوا ہوں. وہاں میں نے نا جب یو ایس اے میں تھے تو وہاں وہ سکھاتے تھے جب، تو وہاں ایک دفعہ آیا تھا بھی سٹیچو کوئی شخص بنے تو وہ کس طرح بنے گا. اچھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ دنیا بھر کے جتنے بھی سگنلز ہیں نا، یہ جو یلو ہوتے ہیں، گرین ہوتے ہیں، ریڈ ہوتے ہیں، ان کا ٹائم پوری دنیا میں 55 سیکنڈ ہے. ٹھیک. یہ 55 سیکنڈ تک جو ہے اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہیں. اس کے بعد چینج ہو جاتا ہے. اس کے بعد چینج ہوتے ہیں. ہاں البتہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ان کے کچھ بٹن جو ہوتے ہیں وہ چوک کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور ٹریفک والوں کو وہ آپریٹ کرنے آتے ہیں. کہیں اگر وہ دیکھیں کہ فلو تیز ہے، زیادہ ہے، لوڈ ہے، پریشر ہے، تو وہ کم زیادہ کر لیتے ہیں. لیکن ان کا انٹرنیشنل ٹائم جو ہے وہ 55 الیکٹرانک. یس. سٹیچو کی ٹائمنگ سیم ہے کہ وہ 55 سیکنڈ تک ایک ایکشن میں رہے گا، آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. 55 سیکنڈ کے بعد جب ایکشن چینج ہوگا تو ایک لاؤڈ آواز کے ساتھ ایکشن چینج ہوگا. اچھا. اب میں وہاں سٹیچو بن کے کھڑا ہوں، وہ لوگ لائٹیں لگا رہے ہیں، کیمرے لگا رہے ہیں، میں وہاں سٹیچو بن کے اپنی پریکٹس کر رہا ہوں. اب جب میں وہ ایکشن بناتا تو لوگ آتے وہاں سے گزرتے ہوئے، بحث بھی ہوتی تھی آپس میں، سٹیچو ہے
نہیں نہیں بندہ ہے، نہیں نہیں اسٹیچو ہے، ہل ہی نہیں رہا، آنکھیں نہیں جب وہ ایسے کر کے دیکھتے، پھر وہ تصویریں بنواتے اور اس میں سکہ ڈالتے تو چلے جاتے. اتنے لوگ میں نے اس میں ڈرائے نا بھائی جان، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا جہاں ہنسایا ہے وہاں ڈرایا بھی ہے. میں نے ایسے ایک فیملی آئی، اس کے ہسبینڈ ادھر کھڑے ہو گئے، وائف ادھر کھڑی ہو گئی، بچہ انہوں نے میرے پیروں میں بٹھا دیا اور کسی سے کہا ایک تصویر بنا دینا، اور وہ 50واں سیکنڈ چل رہا ہے، چینج ہونا ہے، چینج ہونا ہے سر، آواز بھی نکلنی ہے. تو وہ جب کیمرہ سامنے آیا تو وہ ابھی کلک کرنے ہی لگا تھا تو میرا ٹائم 55 سیکنڈ پورا ہو گیا، تو میں نے بچہ چھوڑ کے بھاگ گیا، کیمرے والا بھی بھاگ گیا، وہ میاں بیوی بھی بھاگ گئے، بچہ تلے رو رہا ہے. واہ واہ واہ. انہوں نے میرے بڑیاں گالاں کڑیاں. یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ اتفاق کی بات ہے، میں کسی سے موازنہ نہیں کر رہا، اتفاق کی بات ہے کہ یہ رول امان اللہ صاحب نے بھی کیا، اسماعیل طارہ صاحب نے بھی کیا، یہ سہیل صاحب نے بھی کیا، یہ ملک کے بڑے سارے فنکاروں نے بھی کیا. لیکن جتنا خوبصورت مجھے ذاتی طور پر آپ اس میں فٹ لگے اور جو آپ نے جس طرح تعریف کیا وہ ایک ادھار تھا جو آج آن ایئر میں پورا کر رہا ہوں. میں نے تو جتنا بتایا تھا، عام طور سے سننے میں یہ آتا ہے کہ جو رائٹر نے اسکرپٹ لکھ دیا، یہ لائٹنگ ہو گئی، یہ کیمرے آ گئے، یہ ہو گیا، اب آپ بول لیجئے. تو جڑا تسی اس تو بعد جو پلیوں کرو گے وہ ہے ایکٹنگ. لیکن وہ افی والے کمرے میں آپ نے بہت پریکٹس کرائی تھی. نہیں مگر آپ نے پھر ریسیو کیا تو تب بھی ہوا نا. لیکن اینی وے، شادیاں کتنی کی؟ ایک میں کی تھی سر، تو پتہ نہیں وہ بھی کرنی چاہیے سی. ایک کوئی کی تھی؟ ایک شادی بڑی ہوندی ہے سر. وہ کیویں بڑی کیویں ہوندی ہے دسو پہلے. سر ایک خاتون جو ایک گھر میں پیدا ہوئی، ٹھیک، اس کے ماں باپ نے اس کو پالا پوسا پڑھایا، اور وہ سارا گھر چھوڑ کے آپ کے لیے آ گئی اور آپ کی خدمت میں لگ گئی، آپ کو بنانے میں لگ گئی، اور اتنی مشکلیں اور مصیبتیں اس نے جھیلی، خاص طور پہ آرٹسٹ کی بیوی، ایکٹر کی بیوی، کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ دن میں آئے گا، رات میں آئے گا نہیں آئے گا، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. اور پھر میرے لیے تو اور یہ مشکل تھا کہ بھئی اس کا گھر بھی دور ہے، میرا گھر بھی دور ہے. اور جب شادی ہوئی تو ایک جس گھر میں ہم دونوں رہتے ہیں وہ بڑی دور ہے گھر، یعنی ان کا گھر جو تھا وہ اس میں تھا، کہاں تھا؟ یار